بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ ان کا حلیہ، ان کا شجرہ نسب اور ظہور کی نشانیاں، اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ عرب کی ناکہ بندیاں اور اس کے علاوہ مختلف عقیدے جو مختلف فرقے رکھتے ہیں، ان سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اہل سنت کے بیشتر مکاتب فکر اور علماء اور اہل تشیع کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ تمام اہل سنت اور اہل تشیع میں اس موضوع پر نظریاتی اختلافات ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل حضرت مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت مہدی امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ لقب کی بات کریں تو مہدی کا نام محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے۔ ہدایت یافتہ مکمل باادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ شجرہ نسب کی بات کی جائے تو حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سادات میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کی روایات نیچے ملاحظہ فرمائیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے بیٹے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے، ان قریب اس کی پشت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق اور آداب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہ ہوگا۔ علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ علامہ سید فرزنگی لکھتے ہیں، مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا حلیہ اور صفات دیکھیں تو ابو سعید حضرت فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جن چیزیں ان کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، وہ پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور ان کی کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ ہو رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف یوں ہے، دعویٰ مہدیت اور حقیقی مہدیت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ حسنی سادات اور مہدیت ایک روحانی منصب ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا اعلان ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ سچے حضرت مہدی کی علامت کچھ اس طرح ہے کہ علی بن ابی طالب سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت
عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ نصیحت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا علم کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے پہلے وہ نا واقف تھے۔ آپ جو سننے والے احباب ہیں، یہ بتائیں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک زندہ رہیں، ان کو دیکھیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو ان کی حمایت کرنے والے ہوں گے؟ اور احباب میں سے کون ایسے ہیں جن کو ان علامات کا پہلے سے علم تھا؟ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ احادیث جن میں امام مہدی کے ظہور کا بتایا گیا ہے، یہ سچ ہے۔ جو بھی امام مہدی کے ظہور کا انکاری ہے وہ حقیقت میں کفر کرنے والا ہے اور کافر کہلائے گا۔ مولانا بدر عالم فرماتے ہیں، ایک حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں ہر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا انکار تعارف امام الخاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خاک کتنے ہی شخص کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کا ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان تمام خصوصیات کو منظر عام پر لے آیا جائے گا۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ درج بالا حدیث اور اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں، حضرت مہدی اس وقت تک پردہ غیب میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کی عنایت کرے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور کے حوالے سے بات کریں تو حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات دوچار ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا، اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لک بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ وہاں جگہ پر ارزنی اور باغات اور زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اب صالح تابعی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ عرب کی بحری ناکہ بندی کے بارے میں حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مشرقی سمندر دور ہو جائے گا
اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحرہ عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، اس کی وجہ سے آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔